کراچی ایئرپورٹ پر چینی قافلے پر خودکش حملے کا ایک اور مقدمہ درج۔ سی ٹی ڈی تھانے میں مقدمہ گرفتار سہولت کار کے انکشاف پر درج کیا گیا۔ دہشت گردی، ٹیرر فائنانسنگ، دھماکہ خیز مواد، قتل اور دیگر دفعات شامل۔ دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ بشیر احمد اور عبد الرحمان نامزد۔ دہشت گردوں کا تعلق قلعدم BLA مجید بریگیڈ سے ہے۔ خودکش حملہ آور شاہ فہد کا دوست سعید علی اور بینک مینیجر بلال بھی مقدمے میں نامزد۔ FIR کے مطابق سعید علی اور بینک مینیجر کی ملی بھگت سے خودکش حملہ آور کے لیے 71 لاکھ روپے میں گاڑی خریدی گئی۔ شہدائے وطن کی نماز جنازہ پشاور اور بدو گیریزن میں ادا۔ نماز جنازہ میں وزیر اعظم، لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری اور کور کمانڈر پشاور سمیت دیگر اعلیٰ عسکری حکام اور جوانوں کی شرکت۔ 26 سالہ شہید کیپٹن زہیب لاہور اور 29 سالہ سپاہی افتخار جھنگ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ وزیر اعظم نے شہید کیپٹن زہیب کے اہل خانہ سے ملاقات میں تعزیت کی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، شہید کیپٹن پر پوری قوم کو فخر ہے، شہادت پر سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر نے بھی شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بکا خیل اور شگئی میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران کیپٹن محمد زہیب اور سپاہی افتخار حسین نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ مقابلے میں 8 خوارج بھی جہنم واصل ہوئے، جبکہ 11 زخمی اور 2 کو گرفتار کیا گیا۔ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے ٹاسک فورس قائم۔ وزیر اعظم کے حکم پر قائم جوائنٹ ٹاسک فورس 10 ارکان پر مشتمل۔ سربراہ چیئرمین PTA مقرر۔ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم، ڈائریکٹر وزارت IT، جوائنٹ سیکرٹری اطلاعات، پولیس کا DIG رینک کا افسر بھی ٹاسک فورس کا حصہ۔ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس 10 دن میں اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرے گی۔ مراد سعید جتھے کے ساتھ احتجاج میں موجود تھے، اب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں روپوش ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع کا نیوز کانفرنس میں دعویٰ، کہا گرفتاری کے لیے CM ہاؤس پر چھاپا ماریں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسلام آباد میں مظاہرین پر فائرنگ کے الزامات بھی مسترد کر دیے، کہا کوئی ایک ثبوت ہے تو دکھا دیں جس میں براہ راست فائرنگ کی گئی ہو۔ PTI پر فیک ویڈیو اور جعلی تصویریں پھیلانے کا الزام بھی لگا دیا، کہا اسلحہ ہے تو انتشاریوں کے پاس تھا۔ سیکرٹری داخلہ نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کا الزام مسترد کر دیا، کہا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہایت صبر کا مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے بلا اشتعال گولیاں چلائیں، کچھ اہلکار شہید اور زخمی بھی ہوئے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں جتنے مرضی آرٹیکل چھپوا لیں، جواب دیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران اسلحہ بردار مظاہرین کی فوٹیجز بھی چلا دی گئی۔ آ جائیں دیکھ لیں، مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوں تو گرفتار بھی کر لیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی عطا تارڑ کو پیشکش، کہا احتجاج میں مراد سعید کو دیکھا تھا تو پکڑ لیتے۔ بیرسٹر سیف نے مراد سعید کے جلسے یا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجودگی کی بھی تردید کر دی، کہا حکومت سفید جھوٹ بول رہی ہے، عطا تارڑ کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں۔ حکومت کی جانب سے مسلح کارکنان کا دعویٰ بھی رد کر دیا، کہا ڈنڈے تھے، اسلحہ نہیں تھا۔ پارٹی میں خلیج کی بھی تردید کر دی، کہا سب کو علی امین پر اعتماد ہے، بشرا بی بی بانی کی اہلیہ ہیں، ان کا احترام ہے۔ کرم کی صورتحال پر APC بلانا کس کا کام ہے؟ وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا آمنے سامنے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے 5 دسمبر کو APC کی کال دے دی، علی امین گنڈا پور کو بھی شرکت کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ کا بھی رد عمل، کہا گورنر حیثیت میں رہ کر بات کریں، APC بلانا ان کا کام نہیں، حکومت بلائے گی، امن کے لیے جہاں جانا پڑے گا جائیں گے۔ صوبے میں CTD غیر فعال ہونے کی خبریں بھی مسترد کر دی۔ انٹرنیٹ پھر بیٹھ گیا، بڑے شہروں میں نیٹ نے کچبے کی رفتار پکڑ لی۔ وائی فائی ہو یا موبائل ڈیٹا، سست رفتار پر شہریوں نے سر پکڑ لیے۔ آن لائن کاروبار شدید متاثر، سوشل میڈیا ایپس بھی لنگڑانے لگی، VPN سروس بھی شدید متاثر۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کہتی ہیں، وزارت داخلہ کی ہدایت کے مطابق صرف ایکس کو بند کیا گیا ہے، سائبر سیکیورٹی وقت کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کا ترمیمی بل چیلنج کرنے کا اعلان، کہا سرکار نے جو ترمیمی بل پیش کیا اس کی 56 شقیں تھیں، 34 کٹوائیں،
दीनी मदारस के हवाले से इलेक्शन से पहले मुसव्वदे पर इतफाक हुआ, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद वही काम शुरू कर दिए जिससे रोक रहे थे। वज़ीर आज़म का कारोबार निजी शोबे के हवाले करने का बयान खुश आइन करार। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, दुनिया भर में कारोबार निजी शोबा करता है। हुकूमत फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेकर फौरी इकदामात शुरू करे। बानी PTI ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI सियासी पार्टी है। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? मुराद सईद वज़ीर आला हाउस में मौजूद नहीं, वफाकी वज़रा आकर देख लें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का अता तारड़ को चैलेंज, कहा हुकूमत सफ़ेद झूठ बोल रही है, अता तारड़ के बयान में कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अगर मुराद सईद एहतजाज में थे तो उनको गिरफ्तार कर लेते। मुराद सईद के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कुरम में हालात कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 दिसंबर को APC बुला रखी है। वज़ीर आला को भी APC में शिरकत की दावत देंगे। अब नुमान के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हमारे शायद नजरियाती इख्तलाफ ज़रूर होंगे, लेकिन जब सूबे की बात आए, अमन की बात आए, तो मैं इन कायदीन के भी मशहूर हूँ कि इन्होंने हमेशा अमन के लिए और सूबे के लिए लब्बैक कहा। आज भी ये अगर कुरम की बात है या मुख्तलिफ मर्ज डिस्ट्रिक्ट की अगर बात है, तो आज भी मैं समझता हूँ कि हम सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मरकज़ के नुमाइंदे की हैसियत से, एक आइनी ओहदे की हैसियत से मैंने 5 दिसंबर को तमाम सियासी जमातों की मशावरत से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके 2 पॉइंट एजेंडे हैं। एक कुरम और खैबर पख्तूनख्वा में और मर्द डिस्ट्रिक्ट में अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उसके हवाले से। तमाम सियासी जमातों को मैंने दावत दी है। मैं वज़ीर आला साहब को भी उस पर दावत दूंगा, क्योंकि इसमें ना मुझे कोई सियासी फ़ायदा है, क्योंकि सूबे की जब बात है तो हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। और जैसे उन्होंने इकट्ठा किया, इंशाल्लाह हम भी चाहते हैं कि इकट्ठे हम हों। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 1 जनवरी 2028 से मुल्क से सूद का निज़ाम ख़त्म हो जाना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की सिफारिशात पर आज तक कानून साजी नहीं हो सकी। वफाकी शरीयत अदालत ने सूद के निज़ाम के खात्मे का फैसला दिया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सरकार ने जो तरमीमी बिल पेश किया उसकी 56 शिकें थी, हमने 34 कटवा दी। मुझे बहुत कहा गया कि जिस पोजीशन में है पास करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने वही काम शुरू किए जिससे हम रोक रहे थे।